جب ہمارے کفن میں ہمیں رکھا جائے گا تو ہم کتنی حسرت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے. ذرا اندازہ کریں, ایک بندہ اگر اپنا گاؤں چھوڑ کر کے اکیلے پردیس جاتا ہے, واپس آنے کے لیے جاتا ہے, تو اس کی کتنی حسرت ہوتی ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. میرے بچے چھوٹ رہے ہیں, میری ماں چھوٹ رہی ہے, میرا بھائی چھوٹ رہا ہے, میری بیوی چھوٹ رہی ہے, میرا گاؤں چھوٹ رہا ہے, میرا دیش چھوٹ رہا ہے, میری کمائی بھی دولت چھوٹ رہی ہے. بولو, پردیس جانے والا جب واپس آنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے. اللہ اکبر, ہم مرنے کے بعد اس پردیس جانے والے ہیں جہاں سے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے, اور اس کے بعد کفن میں لے کر کیا جانا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اے ایمان والو, یا تو تم اپنے کفن میں نیکی لے کر جاؤ گے, یا تو تم اپنے کفن میں بدی لے کر جاؤ گے. یہ ہے, اس لیے داڑھی رکھو, اچھے لگو گے. اور آج کل تو داڑیاں ماشاءاللہ جب نوجوان رکھتے ہیں تو قابل رشک لگتے ہیں. آپ کیسے لگو گے؟ آپ ایمانداری سے کہنا کیسے, یہ سب اسٹیج والے کیسے لگ رہے ہیں؟ ہم لوگ اچھے نہیں لگتے؟ ذرا بتائیں تو. ہم اپنے آپ کو اچھا کہیں نہیں سمجھتے, لیکن چلے آج ہی پوچھتے ہیں, ہم اچھے نہیں لگتے؟ ارے تمہارے ہیرو لوگ گھنٹوں میک اپ کر کے آتے ہیں, لیکن کسی سچے عاشق رسول داڑھی والے کے سامنے اس کو کھڑا کر کے بتا دو جس کا کوئی میک اپ نہیں. سبحان اللہ, جاؤ لے آؤ کسی بھی چیلنج کرتا ہوں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ ہمارا میک اپ نہیں, یہ دلوں کا عشق ہے. وہ ہیرو جیسے جیسے بڈھا ہوتا ہے اس کی مقبولیت کم ہوتی جاتی ہے, اور عاشق جیسے جیسے بڈھا ہوتا ہے اس کی مقبولیت بڑھتی چلی نعرے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر کوئی کسی جادوگر کے پاس جائے 40 دن تک کہ اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا, اور اسی حالت میں مر جائے تو ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے. اس لیے نہ جاؤ جادوگروں کے پاس. کیا مسئلہ حل کرنا ہے بتاؤ, کیا مسئلہ حل کرنا ہے؟ جادو, چاروں کل پڑھو باوضو ہو کر, اپنے بدن پہ دم کرو, واللہ کوئی گود میں بیٹھ کے بھی جادو کرے تو اثر نہیں ہوگا. جب ہمارے کفن میں ہمیں رکھا جائے گا تو ہم کتنی حسرت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے. ذرا اندازہ کریں, ایک بندہ اگر اپنا گاؤں چھوڑ کر کے اکیلے پردیس جاتا ہے, واپس آنے کے لیے جاتا ہے, تو اس کی کتنی حسرت ہوتی ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. میرے بچے چھوٹ رہے ہیں, میری ماں چھوٹ رہی ہے, میرا بھائی چھوٹ رہا ہے, میری بیوی چھوٹ رہی ہے, میرا گاؤں چھوٹ رہا ہے, میرا دیش چھوٹ رہا ہے, میری کمائی بھی دولت چھوٹ رہی ہے. بولو, پردیس جانے والا جب واپس آنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے. اللہ اکبر, ہم مرنے کے بعد اس پردیس جانے والے ہیں جہاں سے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے, اور اس کے بعد کفن میں لے کر کیا جانا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اے ایمان والو, یا تو تم اپنے کفن میں نیکی لے کر جاؤ گے, یا تو تم اپنے کفن میں بدی لے کر جاؤ گے. کبھی کبھی دل ایسا ہوتا ہے, نماز پڑھو تو آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں, دل میں نرمی آتی ہے, دعا میں رقت آتی ہے, نماز میں دل بہت لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کی دولت عطا کر رہا ہے, اللہ تمہیں چاہ رہا ہے, اللہ تم سے محبت کر رہا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے تہجد کے وقت آنکھ کھلی, انسان کا پورا وجود فریش ہوتا ہے, وہ فوراً تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ علامت ہے اللہ تم سے. جس نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا پیا اور توبہ کے بغیر وہ مر گیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا, یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا.